بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو یہ تلوار کی تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ، ان کا استحصال کرتے تھے، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا۔ اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، انگلش میں ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز، جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو، رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے تاکہ مذہبی جبر ختم ہو۔ وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے۔ فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا۔ آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے، وہ بھی ایسے کر کے سنے گا، سنتا ہے، اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا۔ فرعون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے، اس کا خالق اسلام ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ پتھروں کی، چاند سورج کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار، ان کی کیا اوقات ہے، کریٹر کو پوچھو، پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں سر۔ گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے۔ یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے، کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں، اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے۔ یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے، ایک کانٹیکسٹ میں تھی۔ یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ ابن عمر جب مجمع چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابعی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے۔ وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا، ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا۔ مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو، اس میں وہ میں نے محاورتاً الفاظ تھے، اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہیں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی۔ جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی۔ تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر، وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے قتال جب تم دونوں کافر تھے، باپ بیٹا، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے، وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہا ہے آپ کو؟ آج بھی مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ۔ کبھی کسی نے تلوار کے نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یا ادھر چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں آ جائیں سر، پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں، کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ سب سے اسٹرانگ سٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے، لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے؟ یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو، اور پچھلے ہم 100-150 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پچھلے 300 سال سے، اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے، تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر، اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آ کے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگیں ماری ہیں 6 نہیں، بس ٹھونگوں کا ذکر ہے، 3 ٹھونگوں کا۔ ان کا میں نے تعبیر اس کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں مر جاؤں تو 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں ماننا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں ان 6 بندوں کے نام بھی، بخاری کی حدیث ہے 3700۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر نے کرائٹیریا بنایا، اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان 6 بندوں پر تان کریں گے،
اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب یہ تلاش لوگوں نے کرنے ہیں، مسلمانوں نے کرنے ہیں پہلے تو، ہندو تو بیچارے بعد میں کریں گے، پہلے مسلمان تلاش کرنے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی خلافت میں، خصوصاً سیدنا علی کی خلافت میں جنہوں نے طعن کیا۔ تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے۔ اس میں بھی الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا اسلام کی خاطر، مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی، یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نقل کرتے ہیں جہاں بھی کافر نظر آئے قتل کر دو۔ تو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیس ٹریٹی ہوا تھا صلح حدیبیہ، کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا، حضور چاہتے تھے کچل سکتے تھے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، تگڑا ہو گیا بندہ صلح کر لے، اس کی شرافت ہے۔ اور پھر طے پایا تھا کہ اگر صلح کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی، انہوں نے توڑ دی، پھر ابو سفیان آ کے منتیں مارتا رہا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے، تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے۔ آج بھی سر 125 لاکھ 125 لاکھ 1.25 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں۔ عرب پہ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے، ایون جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے تب بھی جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو ڈائریکٹ عربوں کے پاس آ گئی ہے۔ 1400 سال سے عرب کی سرزمین میں کبھی کافروں کی حکومت نہیں ہے، تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ 1.25 کروڑ کرسچن ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، کاپٹک کرسچنز بائی برتھ، یہ سارے تلوار کے زور پہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چلو آج ہم ڈھیلے پڑے ہیں نا، 1000 سال تک تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہم یعنی فن خاں تھے نا پوری دنیا میں، سپر پاور تھے نا، تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا۔ تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے، اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں، انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو ہم مسجدوں کو تالے تک لگا دیے ہیں، تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کی ہیں صلیبی جنگوں کے اندر۔ تو یہ بالکل غلط الزام